جی ناظرین اکرام، خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور اب وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کا، جو ننھے منھے بچے اور بچیوں کے مابین ہونے جا رہا ہے، سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی۔ اور یاد رہے کہ اس مقابلے کے بچوں کی جو عمر کا جو ہم نے رکھا ہے سلسلہ، وہ 8 سے 12 سال تک کے بچے اور بچیوں کے مابین ہوگا مقابلہ۔ روزانہ تقریری مقابلے میں بچے آئیں گے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک سے بڑھ کر ایک۔ یہ ننھے بچے جو ہمارا مستقبل ہے، آج اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم بڑوں سے بہتر تقریر کر سکتے ہیں۔ لیٹس سی کہ بڑے بچوں کے مقابلے میں اور چھوٹے بچوں کے مقابلے میں کیا امتیاز ہے اور کیا فرق ہے، جو آج انشاءاللہ واضح ہونے جا رہا ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ اس مقابلے کے لیے جو ہمارے منصفین ہیں، جو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ان بچوں پر کڑی نظر بھی رکھیں گے کہ کون سا بچہ کتنا زیادہ بہتر ہے دوسرے بچوں سے، ایک بچہ روزانہ سلیکٹ ہوگا اور 2 بچے ایلیمنیٹ ہو جایا کریں گے حسب روایت سابقہ پروگرامز کی طرح۔ ہمارے ساتھ ججز میں انتہائی معزز شخصیات اپنے اپنے شعبے کی، جناب ڈاکٹر پروفیسر احمد قادری صاحب اور جناب بھائی رضوان زیدی صاحب۔ آپ دونوں ہی سے میری محبت ہے، آپ دونوں ہی کا خیر مقدم ہے والہانہ طور پر۔ تشریف لائیں اور یہ چہرے ماشاءاللہ آج تازہ ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، یقیناً رمضان کا نور اتر آیا ہے۔ رمضان بہت بہت مبارک ماشاءاللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسی یہ جو محفل ہے اسے آباد و شاد رکھے ہمیشہ۔ زیدی صاحب، 1-2 جملوں میں آغاز استقبال ہو رمضان۔ آپ نے اس قابل سمجھا کہ منصفی کے فرائض انجام دوں اور مجھے یہ عزت بخشی کہ میں اپنے استاد کی رہنمائی میں اس منصب پر فائز ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ اور ناظرین اکرام، 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور بزم علماء کے وہ علماء ہمارے آپ کے محبوب ہر دل عزیز مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب انشاءاللہ سرپرستی فرمائیں گے، دست شفقت رکھیں گے بچوں کے سروں پر۔ مقابلے کا آغاز کیا جائے منصفین کی اجازت سے۔ جی، حمزہ صدیقی جوہر اکیڈمی سے ان کا تعلق ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے آپ آ جائیے، روسٹم پہ آ جائیے۔ اور دوسری بچی جن کا نام ہے رشائل شفیع، یہ نام ہے آپ کا کیا؟ اچھا، یہ دیکھیں آپ کا نام غلط لکھ کے دیا گیا ہے۔ چلیں، وریشہ فاطمہ ہماری بچی کا نام ہے اور ان کا تعلق جو ہے دی ویژن اسکول سے ہے۔ اچھا، یہ دوسرا بچہ ہے، یہ آپ ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ رشائل شفیع آپ ہیں۔ اوہ، یہ ذرا تھوڑا سا میل فیمیل ورژن لگا مجھے نام میں، تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں دونوں سے۔ رشائل شفیع دی ویژن اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، وریشہ فاطمہ دی ویژن اسکول کی طالب علم ہے اور حمزہ صدیقی جوہر اکیڈمی کے طالب علم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج آپ تینوں میں سے کون مقابلے میں بازی لے کر جائے گا۔ آپ تیار ہیں؟ سر اجازت، بسم اللہ۔ موضوع بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ صدیزی وقار، آج ایک بار پھر ہم اس ماہ مبارک میں داخل ہو چکے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا، وہ مہینہ کہ جس میں فتح مکہ اور جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، سو اس کی عظمت و شان کے کیا کہنے۔ صدیزی وقار، یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسی ماہ میں وہ رات بھی پائی جاتی ہے کہ جس کا جاگنا 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ صدیزی وقار، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے انتظار میں جنت کو شروع سال سے سجایا جاتا ہے، اس کی آمد میں رحمتوں کی ہواؤں کو چلایا جاتا ہے اور یہ پکارا جاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ، اے بدی کے چاہنے والے رک جا، اے مغفرت مانگنے والے مغفرت مانگ، میں اسے قبول کروں گا۔ صدیزی وقار، ذرا حسن دیکھیے اس مہینے کا کہ مومن پیاسا ہے مگر ہاتھ رکا ہے، انتظار ہے اذان کا، اللہ کی نماز کا اور عظمت کے قانون کا، اور اسی عطائے بندگی پر ہی اسے باب الریان سے جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اسی باعث تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تیرے اور میرے درمیان تو 70 پردوں کا فاصلہ ہے، مگر سنو کہ ایک امت آئے گی کہ جب بھوکے پیٹ
خشک زباں اور پیاسے لبوں کے ساتھ افطار پہ بیٹھیں گے تو ان کے اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہ ہوگا۔ صدر ذی وقار، رمضان اپنی رحمت، مغفرت اور آتش جہنم سے نجات لیے ہمارا منتظر ہے۔ اس لیے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے 5 فٹ کے قد پر احکام الہی کو نافذ کر لیجئے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائیں تو رمضان کی برکتیں خود بخود حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ شکریہ۔ حمزہ صدیقی پہلے کنٹیسٹنٹ تھے ہمارے تقریر مقابلے کے۔ حمزہ، آپ کو کیا موضوع دیا گیا تھا؟ برکات رمضان۔ آپ دونوں کے پاس بھی یہی موضوع ہے، برکات رمضان یعنی ہمارا موضوع ہے آج، اور اس موضوع پر، آج کے موضوع پر یہ تینوں بچے تقریر کریں گے۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ جو ہیں ہمارے رشائل شفیع آپ ہیں۔ اچھا، اس وقت آپ نے ایکسپریشن بھی نہیں دیے تو میں جو ہے میں نے کہا یہ اتنا بڑا فرق وریشہ اور رشائل، بالکل صحیح لکھا ہوا تھا نام، اس کا مطلب ہے۔ آئیے رشائل شفیع، روسٹم آپ کا اور آپ روسٹم کے، اور ججز آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھیں۔ دیکھتے ہیں رشائل شفیع کیسی تقریر کے ساتھ آج میدان میں اتریں۔ جی۔ زندگی کی بساط میں، کبھی جیت میں تو کبھی ہار میں، رنگ و نور کے میل میں، موت و زیست کے کھیل میں، بحر و بر کے ملاپ میں، اس بات کی دلیل ہے کوئی ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، کوئی ہے جو انسانوں کی تخلیق کے بعد انہیں اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر فلسفہ اسلام ان کے سامنے رکھتا ہے۔ ان میں قوت و برداشت، جذبہ ہمدردی، ایثار و قربانی کے احساسات کو جنم دینے کے لیے ان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس ذات خداوندی کے لیے بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ جی ہاں ناظرین کرام، عبادت کا وہ خاص مہینہ جس میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی ہر عبادت 1000 مہینوں کے افضل ہے، جس میں فرشتوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کی دعا پر آمین کہو، کہ جس روزے دار کا معاملہ خود اللہ پاک اپنے سپرد کر لیتا ہے اور اس کے منہ کی بو کو مشک کی بو سے بہتر قرار دے کر روزے دار کا مرتبہ اور بڑھا دیتا ہے، جس ماہ کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں سے بنی آدم کو ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا عشرہ اسے گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، اور تیسرا عشرہ بنی آدم کے مضطرب دل کو جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے۔ وہی مہینہ جس میں شب نزول قرآن ہے، یوم علی بھی ہے، یوم بدر بھی، جی ہاں وہی مہینہ جس میں شہیدوں کا خون رنگ لایا، آزادی کا خوف زندہ تعبیر ہوا اور دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام ایک پاک مقدس وطن وجود میں آیا۔ صدر ذی الوقار، ہم اہل ایمان، ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مہینے کی برکتوں کے عوض ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کیونکہ لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل امین آسمانوں سے زمین کی طرف اتر آتے ہیں اور عبادت میں کھڑے ہر شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ صدر ذی الوقار، رمضان المبارک کا مہینہ اہل ایمان سے یہ سوال کرتا ہے کیا تم خود کو اس مہینے کی رحمت سے جہنم کی آگ سے نجات دلانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا تم خود کی بھوک پیاس سے روک کر دوسروں کی بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا؟ اگر ایسا نہیں کیا تو جان لو اے اہل ایمان، تمہارے اس روزے کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں۔ بقول اقبال، سجدوں سے تیرے کیا ہوا دنیا بدل گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ رشائل شفیع ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ تھے، رشائل شفیع کے جنہوں نے اس مقابلے میں برکات رمضان کے موضوع کو اپنا متن بنایا گفتگو کا، اور کیسی تقریر کی کیسی نہیں کی یہ ریویوز تو منصفین سے بعد میں لیں گے، علماء سے بھی پوچھیں گے۔ پہلے ہماری لاسٹ کنٹیسٹنٹ ہے آپ کی اجازت سے، جی لاسٹ ہیں وریشہ فاطمہ۔ آئیے بیٹا، تیار آئی ہیں، تیاری کے ساتھ آئی ہیں، لیکن دیکھیں کہ آج کے مقابلے میں سلیکٹ ہو پائیں گی یا نہیں، یہ تو کرے گی فیصلہ ان کی آج کی تقریر اور انداز بیاں۔ جی بیٹا وریشہ۔ صدر علی وقار، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، عرش کے نیچے ہوا چلتی ہے کہ جس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے ہلنے لگتے ہیں۔
जी हाँ सदर अली वक़ार, वही रमज़ानुल मुबारक का महीना कि जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान हो। वही महीना कि जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश शयातीन के गले में तोक डाल कर उनको दरिया में फेंक दो ताकि मेरे महबूब की उम्मत के रोज़ों को खराब न कर सके। इफ्तार की हर साथ में लाखों जहन्नुमियों को रिहाई का परवाना दिया जाता है। वही महीना है कि जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में इबादत का सवाब फराइज के बराबर अदा किया जाता है। वही महीना है कि जिसमें नुज़ूले कुरान हुआ, लैलतुल कद्र का क़याम हुआ और बंदों से रहमान ने फरमाया कि बकौल शायर, मांग लो मांगने की घड़ी है, मांगने का मज़ा आज की रात है। वही रात जिसको तुलुए सहर तक सलामती वाली रात कहा गया। ए अहले ईमान, हम बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि रोज़े क़यामत जब तमाम इंसान एक जगह जमा होंगे और पिछले उम्मतों के हजार हजार साल की उम्रें पाने वाले और अल्लाह पाक के फरमाबरदारों की नेकियों का ढेर होगा। ऐसे में उम्मत मोहम्मदी के खुशनसीबों को मालूम होगा कि उनकी सिर्फ एक साल की शब कदर की इबादत पिछले अक़वाम की हज़ारों साल की इबादत पर हावी हो गई है। हाँ अहले ईमान, क्या हमने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी वो हदीस नहीं सुनी कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नियत से शब कदर की इबादत के लिए खड़ा हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो क्यों हम अपनी खुशकिस्मती को पसे पुश्त डालकर अपने आप को बदनसीब बनाने पर तुले हुए हैं कि इफ्तार की साअतों में जो दुआएं रद्द नहीं होती तो खुद को गुफ्तगू में मशगूल करने वाले हम खुद झूठ, मकर फरेब, फाहशगोई और बदकलामी के खंजर से अपने सौले अमाल का गला काटने वाले हम खुद। बेजुबां को जब वो जुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगाहों को रमज़ान देता है। शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारी जो नन्ही कंटेस्टेंट हैं, बच्चे टीनेजर तो हैं लेकिन टैलेंटेड हैं माशाअल्लाह, और उनका टैलेंट हमें ज़ाहिर है नज़र तो आ रहा है, लेकिन मुनसिफ़ीन की नज़र और है। और मुनसिफ़ीन से पहले रिव्यूज़ लेते हैं, उलमाए कराम से भी जानेंगे कि इन बच्चों ने कैसी तैयारी की हुई है, कैसे बोलने वाले हैं, ये सेगमेंट उन्हें कैसा लगा, ये इंशाअल्लाह सब पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर अहमद कादरी साहब, मोहम्मद अहमद कादरी जी, प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, मुझे ये बताइए कि आज इन तीनों बच्चों को बेशुमार मुतअद्दिद मुकाबलों में आप मुनसिफ रहे हैं, मैं मेज़बान रहा हूँ, और हमने देखा है कि इस बारीक बीनी के साथ आप जो है वो देखते भी हैं और आपकी समातों से भी कोई लफ्ज़ निकलता नहीं है। आज इन तीनों बच्चे ज़ाहिर छोटे भी हैं, इस बात को भी ज़ाहिर है आपने तो हमेशा यही कहा कि छोटे बच्चे हैं, इस बात का ख्याल किया जाए। क्या फरमाइएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये कहना चाहिए कि मुकाबला कह लीजिए या कहीं कि इनकी शिरकत। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इन तीनों बच्चों को देखने के बाद इस बात का यकीन है कि हमारे नौजवान नस्ल तारीख़ इस्लाम से, हुजूर की अक़ीदत से और दीन से वाबस्ता हुई है और दिल से बोलती है। हाँ, क्या बात। और बड़ी मोहब्बतों के साथ। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। मसलन गुफ्तगू में जहाँ जुमलों के एक दूसरे के साथ मिलाप होते हैं ना, उसमें एहतियात के साथ बोलना होता है। और मैं इसमें नहीं जाऊँगा बारीकियों में, लेकिन एक बात जो बहुत अहम है, हज़रत वो हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बात की है तो जो मर्द और औरत होते हैं अरबी ज़बान में तो उसमें फ़र्क होता है। आपने जो इसमें इस्तेमाल किया ना अनहा, वो औरत के लिए होता है, फ़ीमेल के लिए होता है, और अनहु मर्द के लिए होता है। इसी तरीके से अशरफुल मखलूक़ात में ज़िंदा ताबीर और न जाने दीगर अल्फाज से उसमें तफसीलात में जाऊँगा। सिर्फ एक बात कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी माशाल्लाह तीनों की। जीतना तो है ना किसी एक को ज़ाहिर है, लेकिन मेरे नज़दीक आप सब जीते हुए हैं। बहुत खूब। और रिजवान ज़ैदी साहब, कैसा रहा, क्या देखा, क्या कुछ बेहतरी महसूस हुई या कुछ? मैं बताऊं आपको, आप लोग हर बरस जहमत देते हैं, मुश्किल तरीन काम होता है बच्चों की टीनेजर्स जो है, हाँ, मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि इस उम्र में इतना अच्छा ये अदा कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये बड़ी बात है, यही बड़ी बात। लेकिन क्योंकि हम कुछ टेक्निकल बुनियाद पर परख रहे हैं ना एक दूसरे की सलाहियत को। हमज़ा बेटा, आपका अंदाज़ बहुत अच्छा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती के साथ रखे। आने वाले वक्तों में एक अच्छा मुकर्रर आप में मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी मेहनत के साथ आगे बढ़िएगा।
बॉडी लैंग्वेज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। और रिशाइल शफ़ी, आपको इन दोनों बच्चों से एक एज जो हासिल था वो उम्र का था, लेकिन उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंस ज़रा शेक कर गए। मुमकिन है कैमरे की लाइट्स वगैरह से भी होता है, आप मतलब एक मौजूद तो थे यहाँ, लेकिन यहाँ मौजूदगी ज़ाहिर नहीं हो रही थी। रोस्टम को नीचे देख के तकरीर कर रहे हैं तो वो एक उकताहट की सी मुझको ऐसी उसमें फ़ील आई, और जोश की भी कमी थी। जहाँ नशेब व फराज है ना अंदाज़ के जो होते हैं, उसमें भी मुझे कमी दिखाई। वरीशा भी बेटी बहुत अच्छी आपकी तकरीर थी, लेकिन एक चीज़ क्या है, एक लफ्ज़ है जो कि गलतुल आम फसी हो गया है, वो है सहरी। तो तुलुए सहर नहीं है, वो तुलुए सहर है, और हमारे यहाँ सहरी सहरी कहा जाता है, तो सही तो सहरी है, लेकिन क्योंकि गलतुल आम और गलतुल अवाम है तो वो फसी हो गया, इसलिए सहरी कहते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें। नंबर सर की मुशावरत से हमने यहाँ बिल्कुल ठीक है, और तरतीब दे दी नंबर्स आपसे मैं लूंगा, डिसीजन दूंगा, वो उसके लिए वक्फा भी लूंगा, और डिसीजन इंशाल्लाह टेलीविजन स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। जो चार्ट आप देंगे स्कोरिंग का, इंशाल्लाह वो स्कोर बोर्ड हम दिखाएंगे टेलीविजन पे व्यूवर्स को, और व्यूवर्स को अंदाज़ा भी हो जाएगा। मैं उलमा की भी इसमें जो है वो राय लेना चाहता हूँ, मुख्तसरन पूछना चाहता हूँ कि किस अंदाज से जो है मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब आपने कैसा पाया इन बच्चों को, और ये सेगमेंट कैसा लगा आपको? ये सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, और जैसे रिजवान भाई ने ये कहा ना कि ये बड़ा मुश्किल होता है। छोटे बच्चे हैं ना, हाँ, छोटे बच्चे हैं, किसी का दिल ना दुखे, हाँ, सही। कोई बेचारा परेशान ना अच्छा, हो जाए। अक्सर याद होगा, आपको इसमें याद आप होगा एक गए थे, बच्चा रो पड़ा बच्ची था। रोती हुई गई जी, थी, जी, बच्ची जी, भी जी। आपने जब तो उसको तीनों बुलाया। ने माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीचेस की हैं। इतना कहूँगा कि एक तो ये कि जब कोई रिवायत बयान करें तो कोशिश करें कि वो ज़ईफ़ ना हो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात जो हमारे डॉक्टर साहब ने कही कि मेल के लिए रदी अल्लाह अन्हु एक हो, और दो हो तो रदी अल्लाह अन्हुमा, दो से ज़ायद हो तो रदी अल्लाह अन्हुम, और फीमेल हो तो रदी अल्लाह अन्हा, और दो के लिए अन्हुमा, और दो से ज़ायद के लिए जमा के लिए अनहुन्ना होता है। तो ये ज़रा सा ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, आपकी राय शामिल करना चाहता हूँ, कैसा देखा? देखिए, जैसे कि फरमाया गया कि बच्चे हैं और बच्चों का बहुत ख्याल किया जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बदकिस्मती और बदनसीबी ये है कि हम उर्दू बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू का जनाजा निकल रहा है। अब ये तो छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके पीछे असातिज़ा किराम हैं, उन्होंने तैयारी कराई है। जैसे मुफ्ती साहब ने कंटेंट के हवाले से कहा, तो कंटेंट के अंदर वो रिवायात और वो चीज़ें लेकर आएँ कि जिनकी बिल्कुल उसूल है ही नहीं। दूसरा, जैसे आपने सहरी का कहा, इसी तरह अफ्तार कह रहे हैं, अतात कह रहे हैं, नज़ूल कुरान कह रहे हैं, और एक लफ्ज़ तो इतना गलत इस्तेमाल किया जाता है, जहन्नुम। जहन्नुम लफ्ज़ नहीं है, लफ्ज़ जहन्नम है। बिल्कुल ठीक। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ख़ुद मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उर्दू ज़बान जो है ये ख़ुद तो ली गई है, फ़ारसी से ली गई है, अरबी से ली गई है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए अरबी से उधार और मुस्तार लिया है, उसको आप उस तरह इस्तेमाल करेंगे। और उसकी सबसे बड़ी जो डिक्शनरी है, मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ अरबी शुआरा को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या कहते हैं हम? कहते हैं कि कुरान के अंदर इस्तेमाल हो गया, अब किसी शायर का इस्तिशाद मत पेश करना मेरे सामने, इसलिए कुरान के अंदर इस्तेमाल हो। तो जो लफ्ज़ कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए उनको ख़ास तौर पर तो ज़बान को बचाया जाए। ज़बान, अच्छा, हम आपको याद है जामियात में पढ़ते थे, दर्जा उला में होते थे, हमें कोई सर्फ़ व नाव का पता नहीं, लेकिन हमारा एक उस्ताद बैठा होता था, लिख रहा होता था एक एक। मुझे याद है कि मैंने अल्लाह तबारक व ताला कह दिया तो मेरे उस्ताद ने फ़ौरन कहा कि बेटा अल्लाह तबारक व ताला नहीं, अल्लाह तबारक व ताला। फरमाया बेटा फतह दोगे यहाँ पर। फरमाया यहाँ दर्जा उला से तुम सही करोगे तो तब जाकर तुम्हारी परवान चढ़ेगी। तो ये बचपन से खिश्त अव्वल से अपनी ज़बान को संभालिए, अपनी ज़बान को सही तौर पर बोलिए। खिश्त अव्वल चून अहद मेमार कज ता सुरैया मी रवत दीवार कज। पहली ईंट अगर टेढ़ी चली गई तो सारी इमारत, फिर हम कहेंगे यार ये तो पहली ईंट है, नहीं नहीं, इसको यहीं से सीधा करो। बिल्कुल सही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी नसीहत फरमाई अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब ने, और तमाम जो ज़ाहिर है इसके ज़बान के खद्दो खाल हैं उन सभी पर नज़र रखते हुए बच्चों को समझाया। यकीनन ये चीज़ें बेटा आपके काम आएंगी। एक ब्रेक के बाद बताता हूँ आपको कि आज कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है आगे की दौड़ यानी सेमीफाइनल राउंड के लिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। सेगमेंट एक से बढ़कर एक, और कौन सा बच्चा वो सबसे बढ़कर है आज के राउंड में, और इस सिलेक्शन राउंड से क्वार्टर फाइनल राउंड तक का सफ़र तय कर लेगा, यानी उस मंजिल को सर कर लेगा, और उसके बाद की जो मनाजिल हैं वो उसे अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ही तय करनी पड़ेंगी।
اور وہ تبھی طے کروائی جا سکیں گی جب وہ آج سے بہتر یا پھر اپنے مد مقابل اسپیکر سے بہتر انداز سے روسٹم پر اترے گا. اور یہ تو ہوگا فیصلہ کوارٹر فائنل راؤنڈز میں, لیکن فی الحال سلیکشن راؤنڈ میں کون سا بچہ ہمارے ساتھ آگے جا رہا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا. لیکن پہلے مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے جانتے ہیں کیسا انہوں نے بچوں کو پایا, یہ تقریری مقابلہ آپ کو کیسا لگا اور بچوں نے کیسی تقریر کی؟ ماشاءاللہ تینوں بچوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, بہت اچھا جو ہے وہ مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ ان تینوں کو برکتیں عطا فرمائے. لیکن کچھ قابل اصلاح باتوں کی طرف بھی توجہ دلا دیتا ہوں. ویسے تو ہمارے حضرات منصفین نے بھی اور حضرات علماء کرام نے بھی بہت اچھے انداز میں روشنی ڈال دی ہے. ایک دو باتوں کی طرف میں بھی توجہ دلا دیتا ہوں بطور خاص تلفظ کے حوالے سے, کہ تلفظ پہ فوکس کیا جائے. اشرف المخلوقات کہا گیا, حالانکہ درست لفظ جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک لفظ ہے گناہ اور ایک لفظ ہے گناہ. تو 70 گناہ کی ادائی اس طرح کی گئی ہے کہ سننے میں یوں آ رہا تھا 70 گناہ, تو حالانکہ 70 گناہ نہیں ہے, 70 گناہ ہے. تو گناہ اور گناہ یہ فرق ہے, اس کو ملحوظ رکھا جائے. اسی طرح تھوڑا جامع بھی کرنا چاہیے. ایک بچے نے تقریر میں کہا کہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یوم علی بھی ہے, یوم بدر بھی ہے. تو بے شک یہ بھی ہے, لیکن اس کو مزید جامع کیا جا سکتا تھا کہ یوم علی بھی ہے, یوم فاطمہ بھی ہے, یوم خدیجہ بھی ہے, یوم عائشہ بھی ہے, یوم فتح مکہ بھی ہے. یہ سارے ایام بھی ماہ رمضان کے اندر ہی ہیں. تو اگر یہ ہوتا تو اور زیادہ جو ہے وہ 4 چاند لگ جاتے تقریر کو. باقی مجموعی طور پر بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. اللہ تعالیٰ سب کو ان کو برکت دے, ترقی عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. اور مجھے خوشی بے حد ہے اس بات کی کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, لیکن جب روسٹم پر آتے ہیں تو سر یہ اپنی عمر کے اس دائرے اور اس محدود وقت سے باہر نکل کر آتے ہیں کہ نہیں جی ہم میں کیپیسٹی زیادہ ہے اور ہم آپ بڑوں کی طرح ہم بھی جو ہے مقابلے میں میدان میں آ سکتے ہیں اور میدان مار سکتے ہیں. اب دیکھیں گے کہ آج کون سا بچہ یا بچی. اچھا سر, میں ایک مجموعی طور پہ ایک رائے چارٹ دکھانے سے پہلے, فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کی اس لیے شامل کروں گا کہ 3 بچے تھے, ان تینوں میں بہتر بچہ کون سا تھا اور بہتر تھا تو کیوں تھا, اور جو بچے رنرز اپ رہیں گے یا آپ کی باتوں سے لگے گا وہ کیوں رہیں گے, ریزنز. اصل میں جو تقریری مقابلے ہیں اس میں بہت ہی سانس کب لینا ہے اور لفظ سانس کے ساتھ کیسے ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یہیں سے انسان گرتا ہے یا اوپر آتا ہے. صحیح, ورنہ سب قریب قریب ہیں. صحیح. مواد میں اگر ایک الف یہ حوالہ دے رہا ہے, بے یہ حوالہ دے رہا ہے, ٹھیک اپنی جگہ پر ہے. اور سانس کی رفتار کے ساتھ آواز اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے, آئی کانٹیکٹ ہے, اور آپ کس طریقے سے کس لفظ کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں, اور سننے والا جو آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر سن رہا ہے آپ کو, اس کے دل پر وہ کیا اثر کر رہا ہے. صحیح. تو جو گفتگو کا سلیقہ ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اس حفظ مراتب کو ابتدائی طور پہ یہ بچے, میں کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسل میں ایسے بچے ہیں جو آگے جا کر دین اسلام کے لیے مبلغ بنیں گے, مبلغہ بنیں گے. صحیح. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ بچے آئیں گے تو یہ یقیناً دین کی طاقت بن کر آ گئے ہیں. کیونکہ کیو ٹی وی کا کام یہ نہیں ہے کہ کیو ٹی وی جو ہے وہ صرف ایک ٹی وی اسٹیشن ہے. صحیح بات. یہ ایک ادارہ ہے جو قرآن کی اور حدیث کی حفاظت کر رہا ہے اور عشق مصطفیٰ کا ضامن ہے. صحیح. اور آپ کے تو ظاہر ہے آپ کے زیر دست تو انٹرنیشنل روسٹمز ہوتے ہیں, اور میں نے وہ تقریر کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو دیکھا ہے روسٹم کا استعمال کرتے ہیں. یہ بچے جو ماشاءاللہ. تو اب میں یہ اشارہ بالکل نہیں دوں گا, نہ میں ان کی طرف دیکھوں گا. بالکل ٹھیک ہے. کون جیت رہا ہے, میرے نزدیک سب جیتے ہوئے. آپ زیادہ میں نے دیکھا بچوں کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو وہ جیسے رضوان بھائی ہیں اسی طرح وہ سر بھی. رضوان بھائی ایک دو جملے آپ کی اور پھر میں فیصلہ دینے لگا ہوں. جی. مجموعی طور پر اچھی تقریر, اور سر کی بات یعنی کہ اس کو میں بالکل سیکنڈ ہی کروں گا, کیونکہ ہم خود سیکھا انہی سے تو ہم بھی وہی دہرائیں گے یہاں. کیونکہ تقریر جو ہے ایک تو گفتگو کا حسن اور مجموعی تاثیر اور تاثر کیا ہے. صحیح. اور دیکھیں ہم دونوں یہاں ججمنٹ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک پوائنٹ مجھے زیادہ متاثر کرے, میں 2.5 نمبر دے دوں, اور وہ سر کو متاثر نہ کرے, سر اس کو 2 نمبر دے دیں, تو 0.5 کے نمبر سے پوزیشن دائیں بائیں ہو جائے گی. لیکن ہم دونوں کی نیت میں کوئی یہ نہیں تھا کہ اس کو ہرانا ہے یا اس کو جتانا ہے. تو یہ جو جج سن رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر کیا ذہن پر اثر اور مقرر نے کتنا ان کو متاثر کیا ہے. بالکل. لیکن میں سر کی بات کہ اس عمر میں اتنا ٹیلنٹ ہے, پروردگار تم سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور اسی طرح اس فن کی خدمت کرے. آمین آمین. آپ نے بڑوں کی شفقت بھی لے لی, دعائیں بھی لے لی. ٹیلی ویژن اسکرین پہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اسکور کارڈ. جی ناظرین اکرام, 3 بچے ہمارے ساتھ, اور ہمارے جو پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں حمزہ صدیقی, جنہیں مجموعی طور پہ 60 میں سے ملے ہیں 30 نمبر. ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ جن کا نام ہے رشائل شفیع, اور جنہیں
مجموعی طور پر 60 میں سے ملے ہیں دونوں ججز کی جانب سے، ایک کی جانب سے 15 اور ایک کی جانب سے 14، یعنی 29 نمبر۔ اور ہماری تیسری کنٹیسٹنٹ یعنی وریشہ فاطمہ جو کچھ جس طرح مینشن کیا گیا غلطیوں کی باعث جو ہے وہ اسکورنگ میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئیں، اور مجموعی طور پہ انہیں ملے ہیں 25 نمبر 60 میں سے۔ تو یعنی آج کے سلیکٹڈ اسپیکر اور کنٹیسٹنٹ ہیں حمزہ صدیقی۔ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو جائیں آپ ماشاءاللہ۔ یہ ہے وہ بچہ ناظرین کرام جو ہمارے ساتھ سلیکٹ ہو گیا کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹا، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں ایس او پیز کے ساتھ، ذرا فاصلے پہ رہنا پڑے گا۔ تو ماشاءاللہ حمزہ صدیقی سلیکٹ ہو گئے کوارٹر فائنل راؤنڈ کے لیے۔ بتانا چلوں کہ پیزا پوائنٹ کی جانب سے گفٹ واؤچرز ہیں یہ بچے۔ بیٹا ویسے تو ظاہر ہے تم تینوں کے لیے اسی لیے اتفاق ہے کہ یہ پیزا پوائنٹ کے واؤچرز آئے ہیں، تم تینوں نے پیزا کھانا ہے اور جان بنانا ہے۔ چلیں بیٹھ جائیں ناظرین کرام، اب ہوگا ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہوں گے ملک کے پاکستانی نہیں بلکہ عالم اسلام کے جید علماء کرام۔ آپ کے ہوں گے سوالات، علماء دیں گے جوابات۔ ٹیلی فون لائن کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، کال کیجئے، سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ اور اب نشریات میں آپ کی لائیو کالز کا سلسلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے ہمراہ ہوں گے سوالات و جوابات۔ میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر یہ آپ کی علمی وجاہت ہے، آپ کی علمی وجاہت ہے، ہم جیسے تیز بولنے والے بھی آپ کے سامنے لڑکھڑا سے جاتے ہیں۔ بہت پیار کرتے ہیں اور آپ کے اندر خاندانی نجابت ہے، اس وجہ سے آپ خیال فرمائیں۔ جزاک اللہ حضور۔ رضوان بھائی میں کیا کہوں آپ کے لیے، مطلب آپ کا تو تعارف سدا بہار کی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگ تشریف لا، یقیناً اب ہم اور آپ ساتھ ہیں رمضان المبارک میں، یہ رمضان آپ کے ساتھ گزرے گا۔ ایک وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات، آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات۔ السلام علیکم۔